بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور پہاڑ پہلوان۔ امرو جیسے ہی سردار امیر حمزہ کے دربار میں داخل ہوا، دربار میں موجود سب درباری اس کی طرف دیکھ کر اس طرح ہنسنے لگ گئے جیسے امرو کی بجائے انہیں کوئی مسخرہ نظر آ گیا ہو۔ سردار امیر حمزہ ابھی دربار میں نہ آئے تھے اور کچھ درباریوں کی کرسیاں بھی خالی پڑی تھیں۔ کیا بات ہے، یہ تم اس طرح مجھ پر کیوں ہنس رہے ہو؟ امرو نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے ناراض ہونے والے لہجے میں کہا۔ ہم اس لیے ہنس رہے ہیں امرو کہ ہمیں اس مقابلے کا خیال آ رہا ہے جو بھی تھوڑی دیر بعد یہاں دیکھنے میں آئے گا۔ ایک درباری نے ہنستے ہوئے کہا۔ مقابلہ؟ کیسا مقابلہ؟ امرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاتھی اور چوہے کا مقابلہ، دوسرے درباریوں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی پورا دربار کہکوں سے گونج اٹھا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک سردار امیر حمزہ چند درباریوں کے ساتھ دربار میں آئے اور امرو سمیت وہاں موجود سب لوگ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو، سردار امیر حمزہ نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جب سب بیٹھ گئے تو سردار امیر حمزہ کی نظریں امرو پر جم گئیں۔ امرو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے لیے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ نے ایک خاص پیغام بھیجا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے لیے پیغام؟ وہ کیوں بھیجے گا؟ وہ تو میرا سخت دشمن ہے۔ امرو نے چونک کر جواب دیا۔ اس نے شادی کا پیغام نہیں بھیجا، مقابلے کا پیغام بھیجا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مقابلے کا کیا مطلب؟ امرو اب بھی بات نہ سمجھ سکا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ شہزادہ اسد نے طلسم ہوشربا کے شمالی حصے کے حاکم کو جنگ میں شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں موجود سینکڑوں جادوگروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن شہنشاہ افراسیاب کی طرف سے بھیجے گئے جادوگر مسلسل یہ علاقہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مگر شہزادہ اسد ان میں سے کسی کو بھی کامیاب نہیں ہونے دے رہا۔ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ جی ہاں سردار، مجھے معلوم ہے کہ شہزادہ اسد بے حد بہادر اور جرّی انسان ہے، اور بڑے بڑے جادوگر اس کا نام سنتے ہی خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب افراسیاب نے دیکھا کہ وہ کسی طرح بھی شہزادہ اسد کو شکست نہیں دے سکتا تو اس نے ایک عجیب چال چلی۔ اس نے طلسم ہوشربا کے ایک دیو قامت زبردست پہلوان کو، جس کا نام پہاڑ پہلوان ہے، شہزادہ اسد کے پاس اس چیلنج کے ساتھ بھیجا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی پہلوان پہاڑ پہلوان کو لڑائی میں شکست دے دے تو وہ طلسم ہوشربا کے شمالی حصے سے دستبردار ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے شہزادہ اسد کے حوالے کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان پہاڑ پہلوان کو شکست نہ دے سکا تو پھر شہزادہ اسد کو طلسم ہوشربا کا شمالی حصہ خالی کرنا پڑے گا۔ شہزادہ اسد نے یہ چیلنج قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پہاڑ پہلوان کو سب سے کمزور اور دبلے پتلے آدمی سے لڑائے گا، تاکہ شہنشاہ افراسیاب کو پتہ چلے کہ مسلمانوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی دبلا پتلا آدمی اس پہاڑ پہلوان سے لڑنے پر آمادہ نہ ہوا تو شہزادہ اسد کو تمہارا خیال آ گیا۔ اس نے شہنشاہ افراسیاب کو کہلا بھیجا کہ اگر تمہارا پہاڑ پہلوان ہمارے دبلے پتلے امرو کو شکست دے دے تو ہم علاقہ خالی کر دیں گے، اور اگر امرو نے مقابلے میں پہاڑ پہلوان کو شکست دے دی تو شہنشاہ کو نہ صرف شمالی علاقہ بلکہ اتنا ہی اور علاقہ بھی مسلمانوں کو دینا پڑے گا۔ اور شہنشاہ افراسیاب نے یہ بات تسلیم کر لی اور پہاڑ پہلوان کو تمہارے لڑنے کا باقاعدہ چیلنج بھیج دیا۔ اب بولو، کیا تم مسلمانوں کی فتح کے لیے اس پہاڑ پہلوان سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ سردار امیر حمزہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کا حکم ہو سردار، تو ایک پہلوان کیا، میں پوری دنیا کے پہلوانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ امرو عیار نے اپنا پچکا ہوا سینہ پھلاتے ہوئے کہا، اور سردار امیر حمزہ کا چہرہ خوشی سے گلاب کے پھولوں کی طرح کھل اٹھا، جبکہ باقی سارے درباریوں کے چہرے پر شدید حیرت نظر آ رہی تھی۔ اب بتاؤ درباریوں، تم تو کہہ رہے تھے کہ امرو عیار کبھی بھی پہاڑ پہلوان سے لڑنے پر رضامند نہ ہوگا۔ سردار امیر حمزہ نے سب درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ سردار، امرو عیار نے شاید ابھی تک پہاڑ پہلوان کی تصویر نہیں دیکھی۔ اگر آپ اسے تصویر دکھا دیں ہمیں یقین ہے کہ یہ اسے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ ایک درباری نے کھڑے ہو کر کہا۔ کیا اس پہاڑ پہلوان نے اپنی تصویر بھیجی ہے؟ امرو عیار نے حیران ہو کر پوچھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے تصویر بھیجی ہے تاکہ مسلمانوں پر پہاڑ پہلوان کا رعب پڑ سکے، سردار امیر حمزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک غلام کو بلایا اور اسے اپنے کمرہ خاص سے پہاڑ پہلوان کی تصویر لانے کا حکم دیا۔
چند لمحوں بعد غلام ایک بڑی سی تصویر لے آیا اور سردار امیر حمزہ کے حکم پر اس تصویر کو ایک خالی کرسی پر اس طرح رکھ دیا کہ عمرو عیار کے ساتھ ساتھ باقی درباریوں کو بھی نظر آ سکے۔ عمرو عیار نے تصویر دیکھی تو ایک بار تو اس کا دل بھی بری طرح کانپ اٹھا اور چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ جس مصور نے بھی یہ تصویر بنائی تھی اس نے اس انداز سے بنائی تھی کہ دیکھنے میں اس پہاڑ پہلوان کے قد و قامت اور بے پناہ طاقت کا رعب دیکھنے والے پر پڑ جاتا تھا۔ پہاڑ پہلوان واقعی کسی پہاڑ کی طرح لمبا اور بھاری بھرکم تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کا قد و قامت ایک دیو تو کیا 2-3 دیووں سے مل کر بنا ہوا ہو۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور سر کے بال اتنے گھنے اور لمبے تھے کہ اس کی پشت تک آ جاتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی اور اس نے ہاتھ میں جو تلوار پکڑی ہوئی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی انسان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ویسے اب عمرو تصویر دیکھ کر دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ اس نے کیوں اتنی آسانی سے اس خوفناک پہلوان سے لڑنے کی حامی بھر لی، اور اب اسے درباریوں کے ہنسنے کی وجہ بھی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ درباری شاید یہ تصویر پہلے دیکھ چکے تھے، کیونکہ عمرو آج کے دنوں بعد دربار میں آیا تھا۔ ہاں اب بتاؤ عمرو، کیا تم اس کی تصویر دیکھ کر ڈر تو نہیں گئے؟ سردار امیر حمزہ نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ سردار، میں مسلمان ہوں اور یہ کافر، ایک مسلمان بھلا کافر سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ عمرو نے ہمت کر کے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب وہ بڑے دربار کے سامنے تو اپنی بے عزتی نہ کرا سکتا تھا۔ سردار، ہم سب کا خیال ہے کہ عمرو کو اس پہاڑ پہلوان سے لڑانا سارے مسلمانوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اس پہلوان نے اگر پھونک مار دی تو عمرو شاید کئی میلوں تک اڑتا چلا جائے، اس لیے میری درخواست ہے کہ عمرو کی بجائے اس پہاڑ پہلوان کے ساتھ کسی طاقتور مسلمان کا مقابلہ کرایا جائے۔ ایک وزیر نے اٹھ کر سردار امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر سارے دربار میں اس کی بات کی تاکید کر دی گئی۔ لیکن شہزادہ اسد کا کہنا ہے کہ عمرو نے اگر اس پہاڑ پہلوان کو شکست دے دی تو اس سے مسلمانوں کا رعب تمام کافروں پر پڑ جائے گا کہ ایک انتہائی دبلا پتلا مسلمان اگر اس خوفناک پہلوان کو شکست دے سکتا ہے تو پھر دوسرے طاقتور مسلمانوں کی طاقت کا کیا حال ہوگا؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ سردار، اگر عمرو شکست کھا گیا تو پھر؟ اسی وزیر نے کہا۔ پھر صرف اتنا ہوگا کہ عمرو عیار مر جائے گا اور اسے وہ انعام بھی نہ مل سکے گا جو ہم نے تو اس کی جیت کی صورت میں اس کے لیے سوچ رکھا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے جواب دیا، اور انعام کی بات سن کر عمرو عیار یک لخت چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ اب تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے اس خوفناک پہلوان کے ساتھ بغیر کسی انعام کے لڑنا پڑے گا، اسی لیے وہ دل ہی دل میں چاہ رہا تھا کہ کس طرح سردار امیر حمزہ اس وزیر کی بات مان جائیں اور اس کی بجائے کسی اور کو اس پہاڑ پہلوان سے لڑنے کا حکم دیں۔ لیکن اب انعام کی بات سن کر جیسے اس کے دل میں بے پناہ حوصلہ پیدا ہو گیا۔ سردار، یہ وزیر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ لڑائی صرف ہتھیاروں سے ہوتی ہے، اصل طاقت عقل کی ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس پہلوان سے میں عقل کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہوں، اسی لیے یہ مقابلہ میں کروں گا اور انشاءاللہ فتح بھی میری ہوگی۔ لیکن وہ انعام کیا ہے سردار جو آپ نے سوچ رکھا ہے؟ عمرو یار نے کہا، اور نہ صرف سردار امیر حمزہ بلکہ سارے درباری بھی عمرو کی یہ بات سن کر مسکرا دیے، کیونکہ وہ سب عمرو یار کی لالچی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ انعام تمہارے تصور سے بھی زیادہ ہے، سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا کچھ حصہ پیشگی نہیں مل سکتا تاکہ میرے دل کو ڈھارس ہو جائے، آخر حوصلے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے، عمرو نے کہا، اور سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے اپنے خزانچی کو بلایا اور پھر اس کے کان میں کچھ کہا تو خزانچی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے ایک بڑا سا تھال اٹھایا ہوا تھا جس میں انتہائی قیمتی اور نایاب ہیرے بھرے ہوئے تھے۔ اس قدر قیمتی اور نایاب ہیرے دیکھتے ہی عمرو عیار کا چہرہ خوشی سے کندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی زنبیل کھولی اور جب خزانچی نے ہیروں کا بھرا ہوا پورا تھال پلٹ دیا تو عمرو عیار نے اٹھ کر سردار امیر حمزہ کو سلام کیا۔ اب بتائیے سردار، کہاں ہے وہ پہاڑ پہلوان تاکہ میں اسے مکھی پہلوان بنا دوں؟ عمرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ تلسم ہوشربا کی سرحد پر ہوگا۔ تلسم ہوشربا کے اندر شہنشاہ فراسیاب اپنے درباریوں، وزیروں اور امیروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مقابلہ دیکھیں گے۔ دوسری طرف میں اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مقابلہ دیکھوں گا، اور تیسری طرف شہزادہ اسد اپنے لشکر کے ساتھ ہوگا، اور چوتھی طرف ہر وہ آدمی ہوگا جسے یہ مقابلہ دیکھنے کا شوق ہو۔
لیکن یہ سن لو عمرو یار، تمہاری ناکامی سارے مسلمانوں کو شرمندہ کر دے گی، اور آخری شرط یہ بھی سن لو کہ تم نے زنبیل میں سے کوئی حربہ نکال کر مقابلہ نہیں کرنا۔ یہ شہنشاہ فراں صاحب کی خاص شرط ہے، سردار امیر حمزہ نے کہا، اور عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ کیا آپ نے یہ شرط تسلیم کر لی ہے؟ عمرو نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کیا تمہاری عقل بھی زنبیل میں رہتی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ نہیں سردار۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ شرط تسلیم کر لی ہے تو پھر مجھے بھی تسلیم کرنی پڑے گی۔ لیکن وہ پہاڑ پہلوان جادوگر تو نہیں ہے؟ عمرو نے کہا۔ نہیں، وہ عام پہلوان ہے۔ سردار امیر حمزہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو یار نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ویسے اسے یہ شرط سن کر واقعی بے حد پریشانی ہوئی تھی کہ وہ زنبیل کا کوئی حربہ اس پہاڑ پہلوان پر استعمال نہیں کر سکتا، ورنہ اب تک اس کا خیال یہی تھا کہ وہ چادر سلیمانی پلٹ کر اس پہلوان کی نظروں سے غائب ہو جائے گا اور پھر خنجر کے واروں سے اس کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن اب ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہفتے بعد مقابلے کا اعلان کر دیا گیا، اور واقعی مقابلے والے دن تلسم ہوشربا کی سرحد پر بے پناہ ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ تلسم ہوشربا کی طرف شہنشاہ فراں صاحب اپنے لاتعداد جادوگروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف سردار امیر حمزہ اپنے درباریوں اور مسلمانوں کی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ ایک طرف شہزادہ اسد اور اس کی فوجیں تھیں، اور دوسری طرف عام تماشائی تھے جو یہ حیرت انگیز تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک بڑا سا میدان تھا، اور اس کے چاروں طرف انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ عمرو یار سردار امیر حمزہ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، اس کا چہرہ فخ تھا، اور دل اندر سے اتنے زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جب سے سردار امیر حمزہ نے اسے بتایا تھا کہ اس مقابلے کے دوران اسے اپنی زنبیل میں موجود کوئی حربہ استعمال نہیں کرنا، عمرو یار کو اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی تھی، لیکن اب وہ لڑائی سے جان نہ چھڑا سکتا تھا، ورنہ سردار امیر حمزہ ہی اسے قتل کروا دیتے، اور اس وقت تو یہ اس کی حالت اور بھی خراب ہو رہی تھی۔ اس قدر انسان اس نے اکٹھے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے، جو اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ہار گیا تو یہ جادوگروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شکست ہوگی، اور مسلمان اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ ابھی مقابلے میں دیر تھی، کیونکہ ابھی لوگ آ رہے تھے۔ اسی لمحے ایک آدمی تیزی سے عمرو کے قریب آیا۔ آپ کو آپ کی بیوی خیمے میں بلا رہی ہے، اس آدمی نے عمرو یار کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ سردار امیر حمزہ نے بھی اس آدمی کی بات سنی، اس نے عمرو یار کو خیمے میں جانے کی اجازت دے دی۔ عمرو یار خاموشی سے اٹھا اور پیچھے لگے ہوئے بے شمار خیموں کی طرف چل پڑا۔ ان خیموں میں سردار امیر حمزہ کے درباریوں اور وزیروں کی عورتیں تھیں جو یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھیں، لیکن انہیں حکم تھا کہ جب مقابلہ شروع ہو وہ اپنے نقاب باندھ کر خیموں سے نکلیں اور خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو کر تماشا دیکھیں، اور جیسے ہی مقابلہ ختم ہو وہ فوراً ہی واپس اپنے خیموں میں چلی جائیں۔ عمرو کی بیوی چاند تارا بھی ساتھ آئی تھی۔ سردار امیر حمزہ نے اس کا خیمہ علیحدہ لگوا دیا تھا، اور عمرو یار اس وقت اسی خیمے کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس وقت اس کی بیوی نے کیوں بلوایا ہے۔ آؤ آؤ اندر آؤ، آ جاؤ، وہاں کیوں رک گئے ہو؟ خیمے کے اندر قلین پر بیٹھی ہوئی اس کی بیوی نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، جو خیمے کا پردہ ہٹا کر وہیں کھڑا تھا، اور عمرو یار اندر داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیوں بلوایا ہے تم نے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے اور تمہارا جسم کانپ رہا ہے، اور اب میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ تم خوف زدہ ہو۔ کیا تم اس طرح خوف زدہ ہو کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو شکست دلانا چاہتے ہو؟ مجھے معلوم ہے اگر تم نے اس پہلوان کے مقابلے میں شکست کھائی تو ایک تو سارے مسلمان مل کر تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے، اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا مسلمانوں پر ہنسے گی۔ عمرو کی بیوی چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سردار امیر حمزہ نے زنبیل کا کوئی حربہ استعمال نہ کرنے کی شرط منظور کر کے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں۔ اب تم خود سوچو چاند تارا، وہ پہاڑ جیسا پہلوان، اس کے جسم میں بھی پہاڑ جیسی طاقت ہوگی، اور میں اس کے مقابلے میں دبلا پتلا آدمی ہوں، میں کیسے اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ عمرو یار آخر کار اپنی بیوی کے سامنے بول ہی پڑا۔ تمہاری کھوپڑی میں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہاری عقل زنبیل میں ہونی چاہیے؟ ویسے تو تم اپنے آپ کو عیار الزماں کہتے ہو، لیکن اب تمہاری عیاری کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم عیاری سے اور عقل استعمال کر کے اس پہلوان کو شکست نہیں دے سکتے؟ عمرو کی بیوی چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم کہتی تو ٹھیک ہو، لیکن میری سمجھ میں کوئی عیاری ہی نہیں آ رہی۔ مقابلہ تلوار سے ہوگا، عیاری سے نہیں ہوگا، اور اس کی بڑی سی تلوار ایک ہی وار میں میری گردن اڑا دے گی۔ عمرو یار نے بے بسی سے کہا، اور چاند تارا بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جن کے شوہر بیوقوف ہوں ان کی بیویاں عقل مند ہوتی ہیں۔
سنو، میں تمہیں ایک ترکیب بتاتی ہوں اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا تھا۔ چاند تارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ترکیب؟ کون سی ترکیب؟ عمرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ تم نے مقابلے کے دوران اپنی زنبیل کا کوئی حربہ استعمال نہیں کرنا، یہی شرط ہے نا؟ لیکن اگر تم اپنا کوئی حربہ مقابلے سے پہلے ہی زنبیل سے نکال لو تو اس سے تمہیں کون روک سکتا ہے؟ یہاں اس خیمے میں کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا۔ چاند تارا آج واقعی بے حد ذہین نظر آ رہی تھی۔ نہیں چاند تارا، اگر یہ بات ہوتی تو میں پہلے ہی سوچ سکتا تھا۔ زنبیل میں موجود حربے فوراً استعمال ہوتے ہیں، انہیں زیادہ دیر تک باہر رکھا نہیں جا سکتا۔ عمرو عیار نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کہاں گل سڑ جاتے ہیں؟ چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، گل سڑ نہیں جاتے بلکہ ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، عمرو عیار نے جواب دیا۔ تو تم ایسا کرو، انہیں زنبیل سے نکال کر اپنے لباس میں چھپا لو، عین وقت پر نکال لینا، چاند تارا نے کہا۔ اوہ میرا دماغ کام کرنے لگا ہے۔ تم تو واقعی بے حد اچھی اور عقل مند بیوی ہو۔ اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ میں تو خواہ مخواہ ڈر رہا تھا، عمرو عیار نے اچانک چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یک لخت خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ کیا کام کرنے لگا ہے تمہارا ذہن؟ چاند تارا نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے گھر تک جانا پڑے گا، وہاں میرے خاص صندوق میں ایک انگوٹھی موجود ہے۔ یہ انگوٹھی مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے انعام میں دی تھی۔ اس انگوٹھی کی خاصیت ہے کہ اسے جو پہن لے اس میں بے پناہ طاقت اور چستی آ جاتی ہے۔ اگر میں وہ انگوٹھی پہن لوں تو میرے اندر طاقت بھی آ جائے گی اور پھرتی بھی، اور پھر میں بھی اپنی عقل استعمال کر کے اس پہاڑ پہلوان کو شکست بھی دے سکتا ہوں، اور انگوٹھی کا کوئی تعلق بھی زنبیل سے نہیں ہے، عمرو عیار نے کہا۔ تم مت جاؤ ورنہ لوگ کہیں گے کہ عمرو عیار ڈر کے فرار ہو رہا ہے۔ میں ابھی خود بگی پر جاتی ہوں اور انگوٹھی لے آتی ہوں، تم سردار امیر حمزہ کے پاس جا کر بیٹھو، میں انگوٹھی وہیں بجوا دوں گی، چاند تارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا نگینہ سرخ ہے، اس کا خیال رکھنا، عمرو عیار نے کہا، اور چاند تارا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمرو اب مطمئن انداز میں چلتا ہوا خیمے سے نکل کر واپس سردار امیر حمزہ کی طرف چل پڑا۔ کیا بات ہے، بہت دیر لگا دی تم نے، سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بیوی مجھے سمجھاتی رہی کہ میں نے ہر قیمت پر اس پہاڑ پہلوان کو شکست دینی ہے، ورنہ مجھے وہ گھر نہیں گھسنے دے گی، عمرو نے کہا، اور سردار امیر حمزہ بھی اختیار ہنس پڑے۔ اچھی اور نیک بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں عمرو یار، سردار امیر حمزہ نے کہا، اور عمرو بھی مسکرا دیا۔ یہ مقابلہ کب ہوگا؟ عمرو یار نے پوچھا۔ جب افراسیاب کا پہلوان میدان میں آ جائے گا، سردار امیر حمزہ نے کہا، اور عمرو یار نے سر ہلا دیا۔ اب چاروں طرف پہلے سے بھی زیادہ آدمی اکٹھے ہو گئے تھے اور ابھی تک لوگ مسلسل آ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد ایک ملازم نے آ کر خاموشی سے عمرو عیار کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دے دی، اور عمرو عیار نے بھی بغیر کچھ کہے دیکھے خاموشی سے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ سردار امیر حمزہ کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ خاص انگوٹھی ہے اور وہ اسے شرط کے خلاف سمجھ کر اتروا نہ دے۔ لیکن سردار امیر حمزہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھے، وہ کسی اور سے باتیں کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد تلسم ہوشربا سے بغل بجنے کی زوردار آواز سنائی دینے لگی، اور یہ آواز سنتے ہی سارے لوگ چونک کر تلسم ہوشربا کی طرف دیکھنے لگے۔ بغل بجنے کا مطلب تھا کہ پہاڑ پہلوان مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ عمرو عیار بھی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ پھر تلسم ہوشربا کی سرحد پر موجود دیوار ہٹی اور اس میں سے واقعی ایک ایسا انسان باہر آیا جو اپنے قد و قامت، جسامت اور طاقت کے لحاظ سے پورا پہاڑ تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو عیار تو ایک طرف ہر آدمی وحشت زدہ ہو کر رہ گیا، گو وہ اپنی تصویر میں بھی بے حد خوفناک اور طاقتور دکھائی دے رہا تھا، لیکن اسے اصل میں دیکھ کر تو لوگ سب حیران رہ گئے۔ تصویر کے مقابلے میں اصل تو وہ اور بھی زیادہ قداور اور بہت زیادہ طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی تلوار تھی کہ جیسے اس نے تلوار کی بجائے لوہے کا بڑا سا شہتیر اٹھایا ہوا ہو۔ اس کے گھنے اور لمبے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے، بڑی بڑی خوفناک مونچھیں، کانوں میں بڑے بڑے بالے اور بڑی بڑی آنکھوں کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ میدان کے درمیان میں آ کر رک گیا۔ میرا نام پہاڑ پہلوان ہے اور میں دنیا کا سب سے طاقتور پہلوان ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، نکالو اپنا پہلوان تاکہ میں اسے ایک لمحے میں شکست دے کر ثابت کر سکوں کہ میں سب سے طاقتور ہوں، پہاڑ پہلوان نے انتہائی گرجدار آواز میں کہا، اور اس کی آواز اس قدر رعبدار اور گرجدار تھی جیسے آسمانی بجلی کڑک رہی ہو۔ جاؤ عمرو عیار اور اسے شکست دے کر ثابت کر دو کہ تم واقعی عیار الزماں ہو۔ یاد رکھنا، تم نے اسے ہر صورت میں شکست دینی ہے، اور پھر تمہیں اتنا بڑا انعام ملے گا کہ تم نے اس کا کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، سردار امیر حمزہ نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، اور ساتھ ہی ایک تلوار بھی
اس کی طرف بڑھا دی۔ عمرو یار تلوار لے کر کرسی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا میدان میں داخل ہو گیا، لیکن وہ اس پہاڑ پہلوان کے سامنے واقعی چونٹی جتنا لگ رہا تھا، اور عمرو یار کو مقابلے پر آتا دیکھ کر پہاڑ پہلوان نے اس قدر زور سے کہکا مارا کہ زمین و آسمان گونج اٹھے۔ ہا ہا ہا، یہ پہلوان ہے مسلمانوں کا، یہ اسے تو میں پھونک ماروں تو یہ میلوں تک اڑتا چلا جائے گا، یہ دیکھو۔ پہاڑ پہلوان نے کہکا مارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زوردار پھونک ماری تو واقعی عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی آندھی کی زد میں آ گیا ہو۔ وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا اور تلسم ہوشربا میں بیٹھے ہوئے جادوگر کہکا مار کر ہنس پڑے، جبکہ مسلمانوں کے منہ مایوسی سے لٹک گئے، لیکن انہیں تسلی تھی کہ عمرو بہت بڑا عیار ہے، یقیناً وہ کوئی ایسی یاری کرے گا کہ اس پہاڑ پہلوان کو شکست دے دے گا۔ عمرو یار نیچے گر کر اٹھا، اس نے تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پھر ناچنے کے سے انداز میں گھومتا ہوا وہ تیزی سے پہاڑ پہلوان کی طرف بڑھ گیا۔ پہاڑ پہلوان جھک کر اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھنے لگا۔ عمرو یار کو تسلی تھی کہ اس کے ہاتھ میں بزرگ کی انگوٹھی ہے، لیکن قریب پہنچ کر وہ اس پہاڑ پہلوان سے زیادہ خوفناک ہو گیا، اور اسی لمحے اس کی نظریں انگوٹھی پر پڑیں تو اس کا دل دھڑک اٹھا، کیونکہ یہ وہ انگوٹھی نہ تھی، یہ تو عام سی انگوٹھی تھی۔ اس کی بیوی سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اچانک عمرو کی نظریں پہاڑ پہلوان کے ہاتھوں پر پڑیں تو وہ بھی اختیار چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ پہلوان کے بائیں ہاتھ کی طرف 4 انگلیاں تھیں، انگوٹھا نہیں تھا، اور انگلیاں بھی بالکل چھوٹی چھوٹی اور ٹیڑھی سی تھیں، جبکہ دائیں ہاتھ میں جس میں اس نے بڑی سی تلوار پکڑی ہوئی تھی سرے سے کوئی انگلی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک لمبا سا گوشت کا لوتھڑا تھا، اور اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں فوراً ایک عیاری آ گئی۔ ارے تمہارے ہاتھ تو جادوگروں جیسے ہیں، تم جادوگر تو نہیں ہو؟ عمرو یار نے چیخ کر پوچھا۔ نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، میں پہاڑ پہلوان ہوں، اور آگے آ جاؤ تاکہ میں ایک ہی وار میں تمہارے ٹکڑے کر دوں، پہاڑ پہلوان نے جواب دیا۔ ارے تمہاری مونچھیں بھی نکلی ہیں اور بال بھی، تم کہیں بہروپیے تو نہیں ہو؟ عمرو یار اسے مسلسل چڑھائے چلا جا رہا تھا۔ تم مجھے بہروپیہ کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ پہاڑ پہلوان نے چیختے ہوئے کہا، اور عمرو یار کی توقع کے عین مطابق وہ غصے سے پاگل ہو کر اس کی طرف دوڑ پڑا۔ عمرو یار تو چاہتا بھی یہی تھا۔ ارے ارے، تمہاری ٹانگیں بھی لکڑی کی ہیں، عمرو نے کہا، اور پہاڑ پہلوان کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے تیزی سے عمرو پر اپنی باری تلوار کا وار کیا، لیکن عمرو یار بہرحال دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے پھرتیلا تو تھا۔ وہ تلوار دونوں ہاتھوں میں پکڑے تیزی سے گھوما، اور پھر جیسے ہی پہاڑ پہلوان کی بھاری تلوار اس کے قریب آئی، وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑا، اور دوسرے لمحے اس نے گھوم کر اپنی تلوار کا وار اس کی بائیں ہاتھ پر اس زور سے کیا کہ پہاڑ پہلوان کی چھوٹی انگلیاں کٹ کر دور جا گریں، اور پہاڑ پہلوان کی چیخ سے سارا علاقہ گونج اٹھا۔ عمرو یار اسی طرح گھومتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا، اور جب تک پہاڑ پہلوان گھوم کر اس پر حملہ کرتا، عمرو یار نے چھلانگ لگائی اور اس کے لمبے بال پکڑ کر وہ تیزی سے اس کے سر کی طرف چڑھتا گیا، جیسے کوئی کمند کی رسی پکڑ کر چڑھتا ہے۔ تلوار اس نے منہ میں پکڑ لی تھی۔ پہاڑ پہلوان نے جلدی سے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑنا چاہا، مگر اس کی انگلیاں تو کٹ گئی تھیں، وہ کیسے پکڑتا؟ اور اس دوران عمرو اس کے سر پر چڑھ کر باقاعدہ ناچنے لگا۔ لوگوں کا اس کی اس دلچسپی حرکت پر ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ اب پہاڑ پہلوان واقعی غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار پھینکی اور دائیں ہاتھ سے اسے پکڑنا چاہا۔ عمرو تو چاہتا یہی تھا۔ اس نے تیزی سے نیچے چھلانگ لگا دی، اور پہاڑ پہلوان جیسے ہی گھوما، عمرو نے پوری قوت سے تلوار اس کی پنڈلی پر مار دی۔ سردار امیر حمزہ کی خاص تلوار بہت تیز تھی، اس لیے ایک ہی وار میں اس نے اس کی پنڈلی آدھی سے زیادہ کاٹ دی۔ پہاڑ پہلوان گھوم رہا تھا، اسی لیے وہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس دوران عمرو نے دوڑ کر اس کی بھاری تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پہلو کے بل اونچا کھڑا کر دیا، اور تیزی سے ایک طرف کو بھاگ گیا۔ پہاڑ پہلوان اپنی تلوار اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، عمرو یار نے ایک بار پھر اچھل کر اس کے بال پکڑے اور سر پر چڑھنے لگا۔ پہاڑ پہلوان نے سر کو جھٹکا دے کر اسے دور پھینکنا چاہا، مگر اس جھٹکے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، اور دھڑم سے پیٹ کے بل اپنی ہی ایک طرف کو کھڑی تلوار پر گرا، اور دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی اپنی تلوار نے اس کے پیٹ کو آدھے سے زیادہ کاٹ ڈالا تھا۔ ادھر عمرو یار تو چھلاوا بن گیا۔ اس نے اپنی ایک طرف پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پہاڑ پہلوان کی ٹانگوں پر اس نے مسلسل تلوار کے وار کرنے شروع کر دیے، تاکہ پہاڑ پہلوان اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکے، اور وہی ہوا۔ پہاڑ پہلوان اٹھ کر کھڑا ہونے لگا تو لڑکھڑا کر پھر دھماکے سے نیچے گرا، اور اس بار اس کی اپنی تلوار نے اس کا باقی جسم بھی کاٹ ڈالا،
اور پہاڑ پہلوان تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے جسم سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ اس کے مرتے ہی عمرو عیار نے فتح کا نعرہ لگایا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اسے کاندھوں پر اٹھا لیا اور پورا علاقہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب اور اس کے جادوگروں کے منہ لٹک گئے۔ واقعی مسلمانوں کے دبلے پتلے سے آدمی نے اپنی عقل مندی اور عیاری سے اس پہاڑ پہلوان کو سب کے سامنے شکست دے دی۔ پھر سردار امیر حمزہ نے واقعی عمرو عیار کو اپنا پورا خزانہ انعام میں بخش دیا اور عمرو عیار اور بھی زیادہ خوش ہو گیا۔ لیکن اس وقت اس کی ساری خوشی اداسی میں پھیل گئی جب اس کی بیوی چاند تارا نے سردار کا دیا ہوا سارا خزانہ زبردستی سے وصول کر لیا۔ اس کا کہنا تھا اگر وہ اسے انگوٹھی لا کر نہ دیتی وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکتا۔ عمرو عیار لا کہتا رہا کہ یہ وہ انگوٹھی نہ تھی، مگر بھلا چاند تارا اس کی کب سنتی تھی، اور آخر کار عمرو عیار کو اپنی بیوی کے سامنے شکست تسلیم کرنی پڑی اور سارا خزانہ اسے دینا پڑا۔ پہاڑ پہلوان کو شکست دینے والا عمرو عیار اپنی بیوی کے مقابلے میں بھلا کیسے جیت سکتا تھا، اسی لیے رو دھو کر چپ ہو رہا۔